خدا راضی حسن راضی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، میں آپ کے سامنے 4 قسم کے بدبخت لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ بدبختی ہم میں تو نہیں ہے۔ 4 قسم کے بدبخت لوگ معصوم کے فرمان کے مطابق میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا بدبخت بندہ وہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بدبخت بندہ وہ ہے کہ جو دنیا کی کتابیں پڑھتا ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا۔ چونکہ اب ماہ رمضان ہے تو اس وجہ سے میں ماہ رمضان کی قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کرے گا، خدا کی ذات اس کو قرآن مجید کے ختم کا ثواب عطا کرے گا۔ دوسرا بدبخت بندہ کون ہے؟ معصوم کا فرمان ہے کہ دوسرا بدبخت بندہ وہ ہے کہ جو ماہ رمضان کو پالے اور ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ باقی رہ جائیں۔ یعنی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ انسان روزہ رکھے اور سو جائے، اس کا سونا عبادت ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے، سانس لیتا ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ یعنی کہ ہر ایک عمل پہ اس کو اس کی جزا دی جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا بدبخت بندہ ہے کہ رمضان بھی گزار لے اور رمضان کے بعد اس کے نامہ اعمال میں اس کے گناہ بھی باقی رہ جائیں۔ تیسرا بندہ بدبخت وہ ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور انسان کے نامہ اعمال میں ابھی بھی گناہ باقی ہوں۔ یعنی کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین کا نافرمان بندہ۔ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے اس کو جنت کی کبھی بھی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ مولا وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو جنت سے 500 سال کی دوری پہ انسان کو محسوس ہوگی، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے چاہے جنت کے قریب بھی ہوگا اس کو پھر بھی جنت کی خوشبو نصیب بھی نہیں ہوگی۔ آخری چوتھا بندہ بدبخت ترین ہے وہ بندہ کہ جو نیک عمل خود کرتا ہے لیکن نامہ اعمال دوسرے میں لکھا جاتا ہے۔ مولا یہ کیسا گناہگار بندہ ہے؟ مولا نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا بہت بڑا بدبخت بندہ وہ ہے کہ جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ مولا کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اتنے گناہ لکھے جاتے ہیں جو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں ہوتا۔ عمل اس وقت 40 دن میں قابل قبول ہوتا ہے کہ جب جس کی غیبت کی جائے وہ بندہ خود معاف کر دے۔ اور معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اگر وہ توبہ کرے، غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو جنت میں جانے والا سب سے آخری بندہ ہوگا، لیکن اگر جنت میں جائے یا نہ جائے، اگر توبہ نہ کرے، توبہ کر لے جنت میں جانے والا آخری بندہ، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو جہنم میں جانے والا سب سے پہلا بندہ وہ ہوگا جو کسی کی غیبت کرتا ہے۔ میں دعا گو ہوں تمام مومنین سے کہ مجھے اور میرے خاندان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر یہ میرا پیغام آپ کو پسند ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل